یہ کہ محبت دل کا ایک جذبہ ہے، لیکن یاد رکھیں دل میں محبت کا پیدا ہو جانا اور دل میں ایک جذبے کا پیدا ہو جانا اور دل کا ہر لمحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھڑکنا اور دل میں ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات کا آنا، ہر وقت حضور کی سوچوں میں گم رہنا، یہ سارا کچھ تو محبت ہے ہی، مگر ان کیفیات کے ساتھ ساتھ جو باتیں حضور نے فرمائیں ان باتوں پر عمل کرنا حقیقت میں دعوی محبت میں سچے ہونے کی علامت ہے۔ حاضرین محترم، میں نے جو آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی آج کے گفتگو میں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہم کریں تو لگے گا کہ ہاں واقعی ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے آیت قرآنی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو نبی مکرم ہیں یہ مسلمانوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا یہ مسلمانوں کی جانوں کے زیادہ مالک و مختار ہیں، اور تیسرا ترجمہ بیان کیا کہ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو جس ذات کا حق ادا کرنا چاہیے وہ ذات بھی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اولا کے 3 معنی ہو گئے۔ پہلا معنی زیادہ مالک، دوسرا معنی زیادہ قریب، تیسرا معنی زیادہ حقدار۔ یعنی جو بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میری جان کا مالک اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یعنی میری جان اگر کسی نام پر قربان ہو سکتی ہے نا تو وہ کوئی اور نام نہیں ہے، وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ہے۔ یعنی محبت رسول کا پتہ تب چلے گا، سمجھیے بات کو، محبت رسول کا پتہ تب چلے گا جب ہمارا دل ہر لمحہ اس کیفیت میں منور اور معطر رہے کہ جب بھی حضور کی ناموس پر جان کو قربان کرنے کا وقت آئے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری جان کے مالک آمنہ کے لال ہیں، میں ان کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، کہ تمہیں، اب دیکھیے نا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے ہماری جان کو پتہ چلتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ فرمایا میرا محبوب اتنی عظمتوں والا، اتنی رفتوں والا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تمہاری جان کو بعد میں پتہ چلتا ہے، آمنہ کے لال کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری فرمایا تمہاری جان کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ وہ نبی ہیں جو تمہارے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی بطور والد ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہم سایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہم ہر بندے کے حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ان سب کے حقوق سے زیادہ پہلے حق رسول اللہ کا ادا کرنے والے نہیں بن جاتے۔ حاضرین محترم، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے مالک کیسے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے قریب کیسے؟ اور نمبر 3 ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ تم نے سب سے زیادہ اگر حق ادا کرنا ہے کسی کا تو سب سے پہلے حق کس کا ادا کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب یہ رسول پاک کے حق کیا ہیں؟ اور جو بندہ ان تینوں طرح کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، حقیقت میں وہی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے دل میں اگر کسی ذات کی محبت پائی جاتی ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات۔ حاضرین محترم، صرف ابتدا کے طور پر میں پہلی روایت عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبت رسول جس کا آج ہم پتہ لگانے لگے ہیں کہ کون سے کام ہم کریں تو لگے گا کہ ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، وہ ذرا محبت سن لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ویسے تو پورا پچھلا مہینہ آپ سنتے رہے، صرف موضوع کو شروع کرنے کے لیے ایک روایت عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 3 خوبیاں ہوں گی حقیقت میں وہی بندہ ایمان کی لذت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا وہ بندہ ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے محبت کرے۔ بولیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچا بولیے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو رسول پاک سے محبت کرے گا، فرمایا حقیقت میں اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ نمبر 2، انسان دنیا میں رہتے ہوئے جس سے بھی محبت کرے وہ دنیاوی غرض سے محبت نہ کرے بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے، تو فرمایا وہ بندہ جو دوسروں سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے نا، اللہ اسے بھی ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اس بندے کو ایمان کی لذت ملتی ہے جو مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو جانے کے بعد دوبارہ کافر ہونا یوں نہ پسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جس بندے میں اسلام کی اس قدر محبت داخل ہو جائے، فرمایا وہ بندہ حقیقت میں ایمان کی لذت کو پانے والا بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان کی لذت حاصل بولیے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب ہم یہ جو محبت رسول جس پر ہم نے پچھلے 5 جمعے خطاب کیا اور سمجھا کہ محبت رسول ایمان کی اصل ہے، تو ہم کون سے کام کریں تو لگے گا کہ ہاں ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا کام جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو پہلا کام مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شے سے بڑھ کر ادب اگر کسی ذات کا کرے تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا ادب کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ادب سکھایا۔ اب دیکھیے کوئی بھی کام ہے، اللہ تو کام سے پاک ہے، کام صرف رسول پاک کرتے ہیں، مگر اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ کوئی کام بھی میرے رسول کے کام سے پہلے نہ کرنا۔ میرے محبوب چل رہے ہو تو میرے محبوب سے آگے نہ چلنا، میرا محبوب کلام کر رہا ہو تو میرے محبوب کے کلام سے پہلے کلام نہ کرنا۔ الغرض کوئی کام بھی میرے رسول سے پہلے نہ کرنا بلکہ میرے رسول کا ادب اور احترام کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ باری تعالیٰ تو کام سے ہی پاک ہے، ہم تجھ سے آگے تو
بڑھ ہی نہیں سکتے. فرمایا یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کام میرا رسول کرتا ہے حقیقت میں وہ ظاہراً رسول کر رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ کام میں خدا کر رہا ہوتا ہوں. تو رسول پاک کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا ہے اور فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں ادب اور تعظیم سکھائی, نمبر 1. نمبر 2 پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو رسول پاک کی آواز سے اونچا نہ کرنا بلکہ نیچا رکھنا. کیا سکھایا؟ ادب. کس نے سکھایا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے, مگر قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ یہاں پر بڑا چھوٹے کے ادب کو سکھا رہا ہے. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے باب میں, اسلام کے باب میں وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا جو اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب اور احترام نہیں جانتا. چونکہ بہت اہم معاملہ تھا, اس لیے اللہ رب العزت نے خود سکھایا. پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, میرے محبوب کی بارگاہ میں آپس میں یوں باتیں نہ کرنا ان سے جیسے تم آپس میں کرتے ہو. بڑے ادب سے بات کرنا, احترام سے بات کرنا, تعظیم سے بات کرنا. پھر آگے فرمایا اگلی آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, فرمایا وہ لوگ جو آقا کی بارگاہ میں ادب کا پیکر بن جاتے ہیں, احترام کا پیکر بن جاتے ہیں, جھک جانے کا پیکر بن جاتے ہیں, اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں, اچھا انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ایمان کی نعمت اور لذتوں کو عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں یہ بات سکھائی کہ وہ بندہ ایمان کی لذت کو پا نہیں سکتا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام نہیں کرتا, اور جو کر لے گا اسے ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ ان لوگوں کو ایمان کی نعمت بھی عطا کرے گا, ان لوگوں کو تقوی کی نعمت بھی عطا فرما دے گا. صرف یہی نہیں, لہم مغفرۃ, انہی لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے, وَأَجْرٌ عظیم, اور جنت میں آخرت میں انہیں ہی بڑے بڑے اجر بھی عطا کیے جائیں گے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ رب العزت؟ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں محبت رسول کا دعویٰ ہے, اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ میں رسول پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو فرمایا پھر یاد رکھو اگر تم محبت کرتے ہو تو محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہیں بارگاہ رسالت کا حد سے بڑھ کر ادب کرنا ہوگا, تعظیم کرنی ہوگی. اگر تم تعظیم کرو گے اللہ تمہیں ایمان بھی دے گا, اللہ تمہیں تقوی بھی دے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا, اور قیامت کے دن بڑے بڑے اجر بھی تمہیں عطا فرما دیے جائیں گے. میں نے کوئی تشریح نہیں کی, سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھا ہے. حاضرین محترم آپ دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب اور احترام کس قدر اعلیٰ اور کس قدر ضروری ہے. قربان جاؤں جب یہ آیت اتری نا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول پاک کی آواز سے بلند نہ کرنا. تو ذرا کنز العمال حدیث پاک کا نمبر 4604 بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے, اور حدیث پاک میں کیا ذکر ہوا کہ جب یہ آیت اتر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عاشق رسول, یار غار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ان کا عمل یہ ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ عمر بھر اونچا بات کرنا تو دور کی بات,
جب یہ آیت اتر گئی کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ آقا کی بارگاہ میں جب بھی بات کرتے کان میں بات کرتے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیسے بات کرتے؟ کان میں، کہ کہیں میرے محبوب کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو جائے. اچھا، یہاں پر آپ کو میں ایک صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ جب یہ آیت ادب کی آیت اتر گئی، اور پھر میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم آقا علیہ السلام کا ادب کیسے کر سکتے ہیں. میں نے کافی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ ہم کیا کام کریں کہ لگے کہ ہاں واقعی ہمیں آقا سے محبت ہے. چونکہ پورا مہینہ آپ نے محبت رسول کی بات سنی، تو آج میں نے چاہا کہ کچھ اعمال ہم جان لیں کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہاں واقعی ہم آقا علیہ السلام سے محبت میں سچے ہیں. تو پہلا کام جس سے پتا چلے گا کہ ہاں واقعتاً مجھے آقا سے محبت ہے، تو وہ پہلا کام ذرا بولیے کیا ہے؟ ادب رسالت. اونچا بولیے کیا ہے؟ ادب رسالت، تعظیم رسالت. اچھا، اب ذرا سنیے، حضور کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث اور صحابی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونچا بولیے کیا نام ہے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث مسلم شریف میں 2 دفعہ آئی ہے. حدیث پاک نمبر ہے 119، پھر حدیث پاک نمبر ہے 187، آئی بھی مسلم میں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کیسے صحابی تھے کہ جن کی آواز خود سے ہی بڑی اونچی تھی. آقا علیہ السلام کی جو آواز کی ایک فریکوینسی تھی، ایک لیول تھا آواز کا، اس آواز کے لیول سے ان کی آواز ویسی اونچی تھی. اب ادھر اللہ نے آیت اتار دی کہ ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا. جیسے انہوں نے سنا، اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیا، ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کتنے سے عمل پر؟ صرف اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں، اتنے سے عمل. ان تحبط اعمالکم. اور اگلا جملہ اس سے بھی سخت، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں. کیوں؟ اگر شعور ہو جائے گا تو تم توبہ کر لو گے. یہ اتنا سا عمل کہ رسول پاک کی آواز سے آواز کا اونچا ہو جانا، فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ اپنی آواز کو رسول پاک کی آواز سے اونچا کر لے گا، میں رب اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دوں گا. اور جب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو گناہ معاف ہوں گے؟ بولیے. لیکن اس کے برعکس جو ادب کرے گا، جو رسول پاک کا احترام کرے گا، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اسے ایمان بھی ملے گا، تقوی بھی ملے گا، اسے مغفرت بھی ملے گی، قیامت کے دن بڑے بڑے اجر بھی عطا کر دیے جائیں گے. اچھا حاضرین محترم، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میرا یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں روایت بیان کر رہا تھا، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی. جب یہ آیت اتری کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کر لے گا تو اس کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، وہ صحابی ڈر گئے کہ میری آواز تو ویسے ہی بڑی اونچی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ خود کو گھر میں بند کر لیا کہ نہ میں باہر جاؤں گا، نہ میں بولوں گا، نہ میری آواز اونچی ہوگی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کدھر ہے ثابت؟ مجھے نظر نہیں آ رہے. تو سب نے کہا کہ حضور ہم نہیں جانتے کہ کہاں گئے ہیں. اب ہوا کیا؟ محلے سے پتہ کیا، محلے میں کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ حضور کے ایک صحابی ہیں، کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے ہمسائے ہو، بتاؤ کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پتہ کیا ہے، مجھے بھی نہیں ملے. اچھا جب ہر طرف سے پتہ کر لیا،
پھر صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ، گھر والوں سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا، گھر والوں نے بتایا کہ آج 3 دن سے جب سے وہ آیت اتری ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، انہوں نے ادب رسالت کی خاطر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی فریکوینسی کے اوپر کہیں میری آواز نہ چلی جائے، اس آواز کو اس سے اوپر نہ ہونے دینے کی خاطر اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے۔ اور صرف بند نہیں کیا بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اعمال تو سارے ضائع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ آواز انہوں نے جان بوجھ کے اونچی نہیں کی تھی، ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی۔ قربان جاؤں، ساری رپورٹ آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ثابت کو بلاؤ اور اسے بتاؤ کہ تو نے میری آواز کا ادب کیا ہے، لہذا سن لے کہ تو جہنمی نہیں ہے، اللہ نے تجھے ہی تو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا لیول کیا تھا دوستو۔ صحابہ کرام ہر اعتبار سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور یہ زمانہ صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد آیا۔ 2 لوگ آئے مسجد نبوی میں، آقا علیہ السلام قبر انور میں ہیں، اب مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ وہ ویسے تو ہر کوئی آواز وہاں مسجد میں اونچا نہیں کرتا تھا نا، لیکن 2 بندے آپس میں روٹین کی بات تھوڑا اونچی آواز میں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، یہ 2 بندے کون ہیں جو آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں؟ بلایا گیا، ان سے پوچھا تم آواز اونچی کیوں کر رہے ہو، کیوں اونچا بول رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو طائف سے آئے ہیں، ہم مدینہ کے نہیں ہیں۔ ذرا جواب سنیے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے اور طائف سے نہ آئے ہوئے ہوتے، کیونکہ طائف سے آئے ہو اس لیے تمہیں بارگاہ رسالت کے آداب کا پتہ نہیں ہے، اور مدینہ کے لوگوں کو پتہ ہے، خدا کی قسم اگر تم طائف سے نہ ہوتے تو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اتنی اونچی آواز کرنے پر عمر تمہیں کوڑوں کی سزا دیتا۔ صحابہ کرام کس طریقے سے بارگاہ مصطفیٰ کا آپ کی حیات میں بھی اور حیات کے بعد بھی، ظاہری حیات کے بعد بھی ادب اور احترام کا پیکر تھے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں کس کا پیکر بننا ہوگا؟ ادب اور تعظیم کا۔ اب آج کے دور میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب کیسے بجا لا سکتے ہیں؟ تفصیلات میں جائے بغیر ٹو دی پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، اگر ہم واقعی آقا علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں اپنے دلوں میں اپنے آقا و مولا کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم آج کے دور میں چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ادب اور احترام بجا لائیں تو پھر جو کچھ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، نمبر 2۔ نمبر 3، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک کا ادب کرتا ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ واقعتاً ان احساسات کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہوگا کہ ہاں اگر کائنات میں کوئی پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ بن کر آیا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پھر یاد رکھیں آقا علیہ السلام کی تعظیم یہ ہے کہ ہم اس بات پر پکا یقین رکھیں کہ آقا کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ پھر یاد رکھیں آپ کا نام آ جائے آج کے دور میں، تعظیم مصطفیٰ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ہم سب سے پہلے ان پر درود بھیجیں، اونچا بولیے کیا بھیجیں؟ درود بھیجیں۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آپ کی تعظیم ہے، ہم درود بھیجیں اور
مستحب عمل ہے کہ آپ کا نام آئے ہم محبت اور تعظیم کے ساتھ جھک جائیں، یا آپ کا نام چوم کر آنکھوں پر لگا لے۔ یہ آج کے دور میں آقا علیہ السلام کی تعظیم کی ایک بہترین شکل ہے۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول گزرا، میں نے پورے پاکستان میں الحمدللہ دیکھا، اور لیکن دیکھا جہاں خوشی اور نعمت ملتی رہی کہ خطابات ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک بڑا دردناک عمل میں یہ دیکھتا رہا۔ سر آپ کی توجہ چاہیے، اور ملک صاحب آپ ذرا دیکھیے گا، محفل ہو رہی ہے میلاد کی، بولیے کون سی؟ تذکرہ کس کا ہونا چاہیے؟ بولیے نا، حضور کا۔ میلاد کی محفل ہے، حضور کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے علماء کرام، اور میں صاف ظاہر ہے ان بھائیوں کی بات تو نہیں کر رہا جو اس طریقے سے میلاد نہیں مناتے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو میلاد مناتے ہیں۔ محفل میلاد کی، لیکن خطابات میں مخالفت دوسرے مولوی کی۔ تذکرہ کرنا چاہیے تھا کہ 12 ربیع الاول کو آیا والضحیٰ کے چہرے والا۔ تذکرہ خطابات میں ہونا چاہیے تھا کہ 12 ربیع الاول کو آیا واللیل کی زلفوں والا۔ تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ 12 ربیع الاول کی صبح آیا علم نشرح کے سینے والا۔ تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ آیا وہ جس کے ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ قرار دیتا ہے۔ تذکرہ ہونا چاہیے تھا یہ کہ ایسے قدموں والا آیا جس کے چلنے پر خدا قرآن میں قسمیں کھاتا ہے۔ تذکرہ ہوتا مکہ کی وادی کا، تذکرہ ہوتا مدینہ کی وادی کا، مگر افسوس کہ محفل میلاد کی، مگر میلاد کی محفل میں تذکرہ آمنہ کے لال کا کم اور دوسرے عالم دین کا نام لے لے کر مخالفت محفل میلاد میں کرنا، یاد رکھ لیں یہ ادب نہیں ہے، یہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے۔ میں نے جذباتی بات نہیں کی بھائی، دیکھو کس کے نام پہ بیٹھے محفل میں، کس کے نام پہ بیٹھے؟ رسول پاک کے نام پر۔ آپ جائیں کسی بادشاہ کے دربار میں، اور وہاں بادشاہ کے دربار میں جا کے آپ اس بادشاہ کا تذکرہ کرنے کی بجائے گلی محلے کے نوکروں چاکروں کا تذکرہ شروع کر دیں، وہ بادشاہ کی بارگاہ کا ادب ہے یا بے ادبی؟ یار نام سجائی محفل والی دو جہاں کے نام پر، سجائی محفل آقا کے نام پر، رحمت للعالمین کے نام پر، تذکرہ دوسرے مولویوں کا۔ مولویوں کی کیا حیثیت ہے آقا کی بارگاہ میں؟ یہ بے ادبی ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب آقا کے نام کی محفل سجے تو پھر تذکرہ الحمد سے والناس تک قرآن میں جو خدا نے مصطفیٰ کا کیا ہے، آنے والوں کو وہی تذکرہ پڑھ پڑھ کے سنایا جائے اور بتایا جائے، صرف یہ کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن عاملہ کے لال کی نعت بن کے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ادب ہے۔ پھر اسی طرح سب سے بڑی چیز اخلاق و کردار وہ ایسا بنایا جائے کہ جس سے لگے کہ ہاں واقعی یہ مسلمان اور حضور کا امتی ہے۔ یہ پہلا کام کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک سے محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا کی بارگاہ کا ادب۔ اور آج کے دور میں یہ والے کام کریں گے تو لگے گا کہ ہاں واقعی ہم بارگاہ رسالت کا ادب کر رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ بڑا اہم، اور وہ کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ مجھے رسول پاک سے بڑی محبت ہے تو پھر محبت کا دوسرا اظہار یہ ہے کہ آپ ہر اس بات پر عمل کریں جو آقا علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے ممبروں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی مطلب یہ کہ جو جو آقا نے فرمایا اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، جس جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں. تو فرمایا یہ سارا عمل اس بات کی گواہی ہے کہ ہاں واقعی یہ مسلمان اپنے آقا و مولا سے محبت کرنے والا ہے. اور اگر ہماری زندگی صرف محبت کے دعوے پر، صرف میلاد منانے پر، صرف آقا کے تذکروں پر، تو وہ ایک طرح کی محبت تو ہے، مگر حقیقی محبت بولو نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے. ہم نماز کے پیکر ہیں تو ہم محبت رسول میں سچے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا ہے، حسد نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، رونت نہیں کرنی، دل میں بغض بولیے نہیں رکھنا، دل میں کینہ پروری نہیں کرنی، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان نہیں کرنے. یہ کس نے فرمایا؟ آمنہ کے لال نے. آپ نے فرمایا کسی کی چگلی نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی کا مذاق نہیں کرنا. فرمایا اگر کوئی بندہ اس طرح کی طبیعت والا ہو جائے تو فرمایا سمجھ جاؤ اللہ نے اس بندے کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کا گلدستہ اگا دیا ہوا ہے. اور اگر ہم سارا زندگی ہماری، بلکہ ہمارے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ وہ علماء جنہوں نے سکھانا تھا وہ منبر پر بیٹھ کر بھی تو غیبت اور چغلی کر رہے ہوتے ہیں. محفل میلاد کی دوستو یہ عمل ہم نے معاشرے سے ختم کرنا تھا. معاشرے سے ختم کرنا تو دور کی بات، ہم خود ماشاءاللہ سے منبر رسول پر بیٹھ کر، کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کے بارے میں بات کی تھی؟ آقا کا اسوہ یہ نہیں تھا. دوستو فرمایا محبت رسول یہ ہے کہ اطاعت کا پیکر بنا جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون؟ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روزانہ قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کے وقت وضو کروایا کرتے. بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے مسلم کی، حدیث پاک نمبر 499. بڑی ایمان افروز. توجہ کیجئے گا، میں اس کے بعد آخری پیغام کی طرف آ رہا ہوں جو بڑا اہم ہے. میرا موضوع تو مکمل نہیں ہوا. میں نے پہلی بات یہ سکھائی کہ اگر واقعی ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب کرنا ہوگا. نمبر 2، اگر واقعی ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رسول پاک نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر بولو بولو اونچا عمل کرنا ہوگا. اگر ہم عمل میں کچے ہیں تو ہم رسول پاک کی محبت میں بھی کچے ہیں، پکے نہیں. جیسا کہ حضور کے ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ جو منگنی. میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں بڑا سادہ سا ہے. اس کائنات فرمایا جو اس کائنات میں مانگ لو. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جو دے نہ سکتا ہو، جو سب کچھ دے سکتا ہو وہی یہ سوال کر سکتا ہے. فرمایا جو مانگنا ہے مانگ. اب مانگنے والے بھی صحابہ تھے اور ان صحابہ کرام نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ تاجدار کائنات سے کیسے مانگا جاتا ہے. عرض کرنے لگے آقا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے آقا میں جنت نہیں مانگتا، میں وہ جنت مانگتا ہوں کہ جیسے یہاں پر آپ کی خدمت میں ہوں میں چاہتا ہوں جنت میں بھی ایسے ہی آپ کی خدمت اور نوکری میں رہوں. آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں. ہم جیسے مسلمان نہ صرف جنت پہ ہی راضی ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو کچھ میں نے اب تک پڑھا مجھے کسی ایک صحابی کا یہ جواب نہیں ملا، کسی ایک صحابی کا کہ آقا نے اس سے پوچھا ہو تمہیں کیا چاہیے اور آگے صحابی نے کہا ہو جنت. نہیں، جس صحابی نے مانگا یہ مانگا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یعنی خالی جنت، اونچا بولو خالی جنت، وہ والی جنت چاہیے جس میں آپ کا مکھڑا بھی نظر آتا رہے. او جنت میرے کیڑے لکھے
جتھے تو نظری نہ آویں، اور او دوزخ میں نو لکھ بہشتہ جتھے تو پہ آویں جاویں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں فقط جنت نہیں چاہیے، ہمیں وہ جنت چاہیے جس میں جنت تو ہو مگر اس میں آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ سامنے نظر آئے، کیونکہ وہ جگہ تو خود ہی جنت بن جاتی ہے جہاں آمنہ کا لال خود موجود ہوتا ہے۔ دوستوں میں آگے بڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے جو میں نے ٹاپک شروع کیا کہ اطاعت ہوگی تو محبت کہلائے گی، آقا علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ میری یہ والی خیرات تمہیں جنت میں ملے، کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو، تو پھر پتہ کیا کرو؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو۔ تو مطلب یہ کہ آقا نے محبت کو اطاعت کے ساتھ جوڑا کہ وہ بندہ ہی حقیقت میں محبت کا دعوے دار بن سکتا ہے جو محبت کے ساتھ ساتھ آقا کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو اطاعت والا بنا کے گزارتا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی اطاعت سے خالی ہے جیسے عموماً ہماری زندگیاں ہیں تو یاد رکھ لیں یہ محبت نہیں ہے، محبت وہی ہے جو اطاعت والی ہو۔ پھر اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے تو اپنی زبانوں کو مصطفیٰ کے درود و سلام سے سجاؤ۔ اونچا بولیے، کس سے سجاؤ؟ درود و سلام سے۔ سنن النسائی کی ایک حدیث روایت کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن النسائی کی حدیث ہے 1292، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے۔ ماشاءاللہ، ذرا بولیے، میرے پاس ابھی کون آئے تھے؟ جبرائیل آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا ہے اے میرے حبیب مکرم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کا امتی کوئی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث کے ذرا اگلے جملے سنیے گا، اگلے جملے، یہ جو ہم جمعۃ المبارک کو کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، یہ جو ہم مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ جو ہم مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں، فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا اے نبی مکرم، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ جو آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ اور اگلا ذرا سنیے، یہی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی دفعہ؟ ایک مرتبہ سلام پڑھے، خود اللہ اس بندے پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ تو مصطفیٰ پاک پر درود بھی پڑھو، مصطفیٰ پاک پر سلام بھی پڑھو۔ فرمایا اس پر متعدد حدیث تھی، ختم کر رہا ہوں بات کو۔ پھر آقا سے محبت کی علامت ہے کہ آقا کی آل سے محبت کی جائے، آقا کے اصحاب سے محبت کی جائے، اور تابعین سے محبت کی جائے، علماء سے محبت کی جائے۔ اور اس دور میں آخری نسخہ عرض کر رہا ہوں، آخری نسخہ بڑی محبت کا پیکر بن کے ذرا سنیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے کم و بیش غزہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ آپ جمعہ کے دن آئیں تو کوئی پیغام لے کر جائیں، سمجھ کے جائیں۔ آج کے دنوں میں یہ جو دن چل رہے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظاہرہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور میرے سوشل میڈیا کے بھائی نوجوان میری ان جملوں کو بڑے دھیان سے سنیں۔ انسانی تاریخ کی بدترین نسل کشی کہ پورے پلازے گرا دیے گئے، ہاسپیٹلز پر حملے ہوئے،
خون ریزی، خون کی ندیاں بہائی گئیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لیکن حکومتیں ٹس سے مس تک نہیں ہوئی۔ بے حس حکمران، چھوڑ دیں انہیں، ہم بات کرتے ہیں عوام کی۔ ان دنوں میں پچھلے کئی دن سے سوشل میڈیا یوز کرنے والے میرے نوجوان بھائی، انہوں نے یقیناً یہ جملہ سنا ہوگا، نام سنا ہوگا، گلوبل سمود فلوٹیلا۔ یہ کیا ہے؟ 2010 میں پہلی مرتبہ یہ ایک تنظیم بنی، دنیا کے 40 ملکوں کے ایسے لوگ جو انسانی ہمدردی رکھنے والے ہیں۔ پاکستان سے بھی ایک سینیٹر شعیب احمد خان اس تنظیم کا حصہ ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ سمندر کے راستے، توجہ کیجئے گا، سمندر کے راستے تقریباً 50 کشتیوں سمیت اور بڑے جہاز پر غزہ میں رہنے والے مسلمان، صرف اس بنیاد پر کہ وہ انسان ہیں، انسانی بنیاد پر وہ کشتیاں اور وہ بڑا جہاز سامان کا بھر کر وہ جا رہے ہیں غزہ کی طرف۔ آج یا کل میں وہ غزہ تک اتنا سامان لے کر پہنچنے والے ہیں، لیکن پچھلے 3 دن سے ان پر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، اور دنیا کے بڑے دہشت گرد ملک اسرائیل کی طرف سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کی جانیں اور مال اور سب کچھ خطرے میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو اس محبت کرنے والے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو کھولے، کیونکہ حضور سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی محبت کرے۔ بولیے کیا کرے؟ محبت کرے۔ اور اگر واقعتاً ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو پھر میرے نوجوان بھائی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر غزہ میں بسنے والے ان مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں، اور کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہم، بھئی موبائل نکال کے کسی صدر وزیر اعظم کی اپروول لینے کی ضرورت تو بولیے نا نہیں ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ارے بدبختو، تم نے پچھلے 2 سالوں میں قتل عام کیا، خون ریزی کی، بدترین نسل کشی کی، اور غزہ کی سرزمین پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، نہ بچے چھوڑے، نہ خواتین چھوڑی، نہ بزرگ چھوڑے، ہر ایک کو قتل کیا۔ کم از کم جو خوراک ان تک پہنچ رہی ہے اس کو تو پہنچنے دو۔ بولیے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نا یار، اتنا تو کر سکتے ہیں ہم کم از کم یہ سٹیٹس ہی لگا دیں کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دو۔ وہ جو قافلہ جا رہا ہے کھانا لے کر، پانی لے کر، ادویات لے کر، 40 ملکوں کے افراد انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے، وہ سفر میں ہیں۔ بڑے پیارے منظر نظر آتے ہیں جب وہ اپنی کشتیوں پر بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں بطور ٹیچر آپ سے کر رہا ہوں، میں بطور اس مسجد کے خطیب آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات بطور مسلمان کر رہا ہوں کہ یار ہم محبت رسول میں اگر دعوے دار ہیں تو ہمارے بھائی غزہ میں پریشان ہیں، یار نرا کم دعوت ہی رکھنا ہے، کوئی اگے تے چلیے نا یار۔ کم از کم ان دنوں میں آج اور کل وہ غزہ کی پٹی پر پہنچنے والے، اگر اس سے پہلے انہوں نے 2010 میں بھی کوشش کی، 12 میں بھی کی، 15 میں، جب سے وہ تنظیم بنی ہے 40 ملکوں کے لوگ اس میں ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں مگر انہیں پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ ہم اس مرتبہ آواز بلند کریں سوشل میڈیا پر، اور محبت رسول کا یہ عملی مظاہرہ کریں کہ ہمارے مسلمان بھائی آقا کے امتی، آقا کی امتی مائیں، آقا کی امتی بہنیں، آقا کی امتی بچے وہ نسل کشی کا شکار ہیں۔ آؤ ہم آواز بلند کرتے ہیں کہ ظالموں جانیں لے لی ہیں، جو بچ گئے ہیں ان تک کھانا تو پہنچنے دو۔ آج جائیں گھر نوجوان اور سٹیٹس لگائیں تحفظ دو گلوبل سمود فلوٹیلا کو۔ بولیے کیا دو؟ تحفظ دو۔ اتنا لفظ بولیں، کیا دو؟ تحفظ دو۔ اور اونچا بولو، کیا بولو؟ تحفظ دو۔ کسے؟ گلوبل سمود فلوٹیلا کو۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرمائے اور اس بدترین نسل کشی کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔